الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. معزز اور پیارے فضلائے کرام، آپ کے لیے اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو رشتہ ہے یہ بہت دور کا ہے. مادر ملی، مادر علمی جسے کہا جاتا ہے، ماں علمی ماں کہا جاتا ہے. ماں کا حق کیا ہوتا ہے؟ باپ پدری علمی ہوتا ہے اور ماں کو کیا کہتے ہیں؟ مادر علمی. باپ کا ادب بہت ضروری ہوتا ہے اور ماں کی کیا ہوتی ہے؟ خدمت مقدم ماں ہے. باپ کا ادب ضروری ہے. ادب کے اندر باپ مقدم ہے اور خدمت میں تو آپ لوگ تو کوئی خدمت نہیں کرتے. شاید آپ میں سے جو بھی فارغ ہو چکے ہیں، کسی نے بھی مدرسے کو پہلی تنخواہ دی ہے؟ نہیں دی ہوگی، یقیناً نہیں دی ہوگی. تو ماں کا کیسے کیا حق ادا کیا آپ نے؟ ماں کو تو خدمت کی ضرورت ہے نا. اور باپ کو کیا ہے؟ باپ ادب والی چیز ہوتی ہے، عظمت والی چیز ہوتی ہے، لیکن ماں خدمت کی بہت زیادہ محتاج ہے، کمزور ہوتی ہے. تو ہم نے اس مادر علمی کی خدمت کی ہے کبھی؟ کسی ایک نے ایک تنخواہ دی ہے مدرسے کے اندر، بھائی قائد صاحب یہ میری پہلی تنخواہ یا دوسری تنخواہ یہ آپ لے لیں، یہ میں نے آپ کی وجہ سے یہ علم سیکھا تھا اور آپ ہی نے سکھایا تھا، تو میں آپ کے لیے ہدیہ دیتا ہوں، یہ پوری تنخواہ آپ کے لیے. اور ویسے بھی عام دنیا والے نا، وہ بھی پہلی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ ساری صدقہ کر دیتی ہے. پہلی تنخواہ صدقہ کر دیتی ہے، کہتی کہ برکت زیادہ ہوگی. تو پیارو، ہمارا رشتہ وہ پرانے مدرسے سے، دار ارقم سے شروع ہوتا ہے. اور یہ پاک و ہند کے اندر جب ہوا ہے نا، سن 1857 کی جنگ آزادی، وہ ہم ہار گئے تھے انگریزوں سے. انگریزوں نے کیا کیا؟ نظام بدلا. پہلے نظام عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے یہ نظام مدرسے کا اور اسکول کا ایک ہی تھا. 1857 سے پہلے یہ نظام الدین، ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ مرتب کیا تھا نظام کو، تدریسی نظام کو. تو وہ نظام بھی چلتا تھا اور ساتھ ساتھ کیا اسکول اور اسکول کا بھی نظام چلتا تھا. ایک ہی اپنا تپائی پر بیضاوی بھی پڑھاتے تھے اور ریاضی بھی پڑھاتے تھے، سائنس بھی پڑھاتے تھے. کب تک ہوا یہ نظام؟ 1857 تک مشترکہ تھا. اور تقسیم کس نے کیا؟ 1857 میں ہم ہار گئے تھے، آزادی کی جنگ ہم شکست کھا گئے تھے. تو انگریز کا دور آیا. انگریز نے اس نظام میں تبدیلی کی، اپنے علم کا نظام رکھا. ان میں پہلے تھا قرآن بھی تھا، حدیث بھی تھی، فقہ بھی تھی، تاریخ بھی تھی، اور ریاضی بھی تھا، اور معاشرتی علوم بھی، اور سائنس بھی تھا. اس نے یہ کیا کہ قرآن کو ختم کر دیا، اپنے نصاب سے نکال دیا، حدیث کو نکال دیا، فقہ کو نکال دیا، عربی کو نکال دی، فارسی کو نکال دیا. یہ 5 علوم اس نے اپنے نصاب سے نکالے. تو اس وجہ سے مدرسہ بنا. مدرسے والوں نے کہا ہم نے یہی نظام اور یہی تعلیم رکھنی ہے، زندہ کرنا ہے. کس کو؟ قرآن کو بھی زندہ کرنا ہے،
حدیث کو بھی زندہ کرنا ہے، فقہ کو بھی زندہ کرنا ہے، فارسی اور عربی بھی۔ مجھے بتاؤ 1 صدی ہو گئی یا 2 صدی ہو گئی، 1.5 صدی ہو گئی، کیا ان علماء نے جو علماء کا نظام تھا وہ آج تک زندہ نہیں؟ جی آج تک زندہ ہے، صحیح ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ملاؤ تاکہ ہم ایک ہو جائیں۔ ایوب خان کے دور میں یہ بہت بڑی تحریک چلی تھی کہ قرآن کا نظام اور کیا اور اسکول کا نظام ایک ہو جائے۔ ہم تیار ہیں، ہم تو میٹرک تک لے آئے ہیں، ہمارے مدرسوں میں ابھی تک میٹرک لازم ہے۔ ثانیہ کا امتحان دینے سے پہلے کیا ہے؟ میٹرک لازم ہے، مڈل یا میٹرک لازم ہے۔ لیکن کیا سکول نے نادرہ قرآن مجید بھی صحیح نہیں پڑھایا؟ ترجمہ پڑھ لیا 5 دفعہ، یہ پنجاب اسمبلی سے قانون پاس ہوا ہے کہ ترجمہ آئے گا قرآن مجید کا۔ 5 دفعہ قانون پاس ہو گیا ہے کہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن مجید کو ترجمہ پڑھانا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کبھی ایک اسکول میں ترجمہ پڑھایا گیا؟ ایک اسکول کے اندر بھی تلفظ کے ساتھ قرآن مجید ناظرہ پڑھایا گیا؟ سارے مساجد کے جو مسجدیں آباد کرنے والے حافظ اور قاری کہاں سے نکلیں؟ اسکول سے نکلیں؟ جی یہ سارے کے سارے مدارس سے نکلیں۔ وہ اسکول اپنے آپ کو کہتے کہ ہم اسلامی ملک کے اسکول ہیں، لیکن انہوں نے کچھ نہیں دیا۔ اس مادر علم نے دیا آپ کو سب کچھ، اسی نے دیا۔ اور اب کہتے ہیں کہ ہم مخلوط اپنا تعلیمی نظام بنائیں۔ مخلوط کیسے؟ مولانا زاہد راشد صاحب نے ایک دفعہ بات کہی، فرمایا کہ میں امریکہ گیا تھا تو امریکہ میں ایک لکھا ہوا تھا اونٹ اور خرگوش کا گوشت مکس کر کے پکایا جائے گا، ایک ریسٹورنٹ پر۔ تو لوگ کھاتے تھے اونٹ کا بھی اور کیا خرگوش۔ تو ایک آدمی نے نا اٹھ کے مینیجر کے پاس گیا کہ تمہارا یہ اونٹ اور خرگوش کا نظام کیسے مکس ہوگا؟ کیا اونٹ بھی کھلایا جاتا ہے اور خرگوش بھی؟ کہا کہ ہم برابری۔ کیا ہے؟ کہا برابری کیا ہے؟ کہا مساوات کے قائل ہیں ہم، کہ مساوات کیا کہ ایک خرگوش اور ایک اونٹ۔ کیا ہے؟ ایک خرگوش۔ اسی طرح یہ پاک و ہند اور پاکستان بنا نا، وہ صرف اور صرف کیا برابری کے اصول سے کیا دین لایا گا۔ کیوں؟ دین کا گھنٹہ 1 اور 6 گھنٹے کیا ہے دوسرے، برابری ہے۔ وہ جیسے خرگوش اور کیا اونٹ کی برابری ہے نا، اس طرح مکس کر کے دیا۔ تو آج بھی اس وقت بھی مدرسہ ہمیں کیا دے رہا ہے اور یہ مادر علمی ہمیں کیا دے رہی ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ آج بھی اس دور میں بھی کوئی بڑے سے بڑا پڑھا لکھا یا ان پڑھ آدمی کوئی نماز میں غلطی ہو جائے، نماز میں کوئی غلطی ہو جائے اور اس کو یقین نہیں ہے کہ نماز میری صحیح نہیں ہوئی، تو کس سے پوچھے گا؟ جی یا تھانے دار سے پوچھے گا یا جج سے پوچھے گا یا وکیل سے پوچھے گا؟ کس سے پوچھے گا؟ تو تعلق تو ہے نا مولوی کا اور معاشرے کے اندر، یہ تعلق ہے۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ کس سے حاصل ہوا ہے؟ یہ مادر علمی سے حاصل ہوا ہے۔ بڑے سے بڑا، میں نے کہا بڑے سے بڑا پی ایچ ڈی ہو، اس کے باوجود بھی کوئی مسئلہ دینی ہوگا تو کون آئے گا؟ کس کو؟ مولوی صاحب کے پاس آئے گا۔ کہ یہ کوئی اول فول بکرا ہو، باتیں کر، بیوی سے کچھ باتیں کر دی تو فوراً مولوی سے پوچھے گا کہ میرے اس گھر میں رہنا صحیح بھی ہے یا نہیں صحیح؟ کہ کون کس سے پوچھے گا؟
وہ اطمینان نہیں ہوگا بغیر مولوی کے. یہی مولوی ہیں جن کو جاہل بھی کہتے ہیں اور کیا لوٹ کے کھا بھی گئے ہیں اور پیٹ بھی ختم ہو گیا, سب کچھ ختم. مولوی کیا دے رہا ہے آپ کو؟ آپ کے مسائل کو ابھی تک حل کر رہا ہے, معاشرے کے مسائل کو ابھی تک حل کر رہا ہے, اور آگے سے لے کیا رہا ہے؟ لے بھی رہے ہیں ہم, دے بھی رہے ہیں اور کیا لے بھی رہے ہیں. کوئی مصیبت آ جائے تو صدقے سے مصیبت کیا ہوتی ہے؟ ٹلتی ہے نا. تو مصیبت جب آ جائے تو وہ بکرا لینے جاتا ہے. بکرا لینے کے بعد وہ کس جگہ پر جا کے دے گا؟ تھانے میں, عدالت میں, یا کالج اور اسکول میں؟ وہ دے گا کہاں؟ کچھ مدرسہ ایسا تلاش کر کے جس میں 12, 13, 20 بچے ہوں گے. تو کیا ہمیں حق نہیں ہے؟ ہم دے تو رہے ہیں مسئلے اور پھر ہم کھا بھی سے ہیں. ہم مسئلے بھی بتاتے ہیں اور بکرے بھی کھاتے ہیں. یہ نظام میں نے کہا یہ معاشرے کے اندر ابھی تک پوری چوٹی کا زور لگا لیں, امریکہ اور یورپ چوٹی کا زور لگا لیں, یہ تعلق ختم نہیں ہوگا. جب یہ تعلق ختم نہیں ہوگا مدارس ختم نہیں ہوں گے. مدارس زندہ ہی رہیں گے چاہے جتنے قوانین بن جائیں, بے شمار قوانین بنے, سختیاں ہو جائیں, لیکن یہ مدارس ختم نہیں ہوں گے. اس لیے کہ یہ ہماری مائیں ہیں, علم کی ماں ہیں, اور علم کی ماں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے جی؟ تو آپ تو کوئی تنخواہ میں سے کوئی حصہ ہی نہیں دیتے ہو. جو فضلاء ہیں وہ حصہ ہی نہیں دیتے. کچھ تو ہونا چاہیے, اور اس علم کو محفوظ بھی رکھنا چاہیے. محفوظ اس طرح تو ہوتا ہے کہ جس وقت وہ علم کو پھیلایا جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی گاؤں میں 40 بچے لے کے بیٹھا ہے, کوئی قاری ایک بچہ لے کے بیٹھا ہے نا تو وہ بھی بہت قابل عزت ہے. کوئی ایک بچے کو پڑھا رہا ہے, 2 بچے کو پڑھا رہا ہے, وہ سمجھ لیا جائے کہ وہ 2 خاندانوں کا ایمان بچا رہا ہے. جو بچے کا قاری ہوگا وہ خاندان اس کے ساتھ تعلق رکھے گا, تو 2 خاندانوں کا ایمان بچا رہا ہے. وہ شخص معمولی نہیں ہے, دھرتی پر یہ آدمی معمولی نہیں ہے, یہ قدر و قیمت والے ہے. تو ایمان ہم نے بچانا ہے. جو ہم نے کھایا ہے تو وہ کھانے کا حق بھی ادا کرنا ہے. اس کے مطابق سارے کا سارے کیا ہے, یہ حق بھی ادا کر رہے ہیں الحمدللہ. جو تمہیں ایک بات مدرسے کے متعلق, مدرسے سے اگر تم فارغ ہو بھی جاؤ تو اگر کوئی پی ایچ ڈی کرے یا ڈاکٹری کرے اور پھر آ کے جا کے مظاہرہ کر لے, زراعت کرے, تو وہ ڈگری ایک جگہ پہ رکھے اور کیا کر لے, تجارت شروع کر دے, زراعت شروع کر دے, تو اس کو ڈاکٹر کہیں گے جی؟ وکیل وکالت کی پی ایچ ڈی ایل ایل بی کرے, ایل ایل بی کے بعد وہ وکیل تجارت کرنے لگ جائے, وہ وکالت نہ کرے, وکالت کے پیشے کو چھوڑ دے, تو کیا اس کو وکیل ہو جائے جی؟ کیا وہ ڈاکٹر کہلائے گا یا ڈاکٹر اس کو نسخہ لے جائیں گے؟ کیوں؟ وہ علم کو محفوظ نہیں کیا. علم محفوظ ہوتا ہے تجربات سے, آگے پھیلانے سے, آگے پڑھنے سے. اسی طرح اگر آپ علم کو اپنے محفوظ کرنا چاہتے ہو تو آگے آپ نے پڑھانا ہے, ہر حال میں پڑھانا ہے اگر آپ نے علم کو محفوظ کرنا ہے. اور دنیا کا قانون ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی ہو اور پھر بھی کیا, وہ ڈگریاں لے کے کام کسی اور میں لگ جائے تو وہ اس کا علم ختم ہو جائے گا. اور آخری بات قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ کی, قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ یہ دینی مدارس
یہ دینی مدارس دین کی بقا کی سعی کی محنت کر رہے ہیں. کس کی؟ دین کی بقا کی سعی، محنت اور کوشش کر رہے ہیں کہ دین باقی رہے. جس مذہب کا تعلیم نہیں ہوتی وہ مذہب ہی مٹ جاتا ہے. جس مذہب کی تعلیم نہیں ہے تو وہ مذہب بھی مٹ جاتا ہے، اور جس مذہب کی تعلیم ہے وہ مذہب بھی. میں کہتا ہوں امیروں کو، اگر آپ نے اپنے دین کو مٹانا ہے نا، اپنی تجوریاں بھر لو، مدارس پہ خرچ نہ کرو. جب مدارس پہ خرچ کرو گے تو آپ کو اپنے دین کی بقا کر رہے ہو، دین کی حفاظت کر رہے ہو. میرے سسر اپنا ان کے قریب ساتھی تھے، یہ سہیوال کے رہنے والے تھے اور انگلینڈ میں رہتے تھے. اور اس انگلینڈ کے اندر رہنے کے وقت اس نے کہا کہ ایک دن اخبار میں نے خبر پڑھی، اشتہار پڑھا کہ فلان فلان چرچ برائے فروخت ہیں. کیا ہے؟ چرچ برائے فروخت. مسجد برائے، ہمارے یہاں مسجد برائے فروخت ہے؟ کبھی کوئی اشتہار دیا ہے کسی نے؟ گئے گزرے ہم بالکل بہت ایمان میں کمزور ہیں، لیکن مسجد کو بیچنے کے لیے تیار. وہاں کیا ہے؟ اعلان لگا کہ فلانا فلانا چرچ برائے فروخت. اگلی بات، ایک کنجری نے اپنا درخواست دی کہ مجھے فلانا چرچ چاہیے، میں اس کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں. اور عدالت نے پوچھا کہ آپ کے پاس کنجر پنے کا لائسنس ہے؟ کہا لائسنس ہے. یعنی زنا یا شراب اڈا کھولنے کے لیے اجازت ہے، چرچ لائسنس ہے؟ اس نے کہا لائسنس ہے. کہا پھر آپ کو چرچ خریدنے کی اجازت ہے. اس نے چرچ خریدا، صحیح ہے، اور وہ اڈا چلانے لگا. کسی ایک پادری نے بھی نہیں بولا کہ ظالموں کل تک تو عبادت گاہ تھی، آج کیا ہے؟ کسی ایک نے بھی نہیں بولا. اور ادھر پاک و ہند میں پولیس مجبوراً بھی اگر بوٹوں کے سمیت آ جاتی تو شور مچ جاتا ہے، مسجد کی توہین ہو گئی. یہ کیا ہے؟ ادھر کچھ نہیں ہے، کچھ ایک پادری بھی نہیں بولا، پوپ بھی نہیں بولا. او بھائی کل تک تو چرچ تھا، آج شراب خانہ بنا دیا. ایک نہیں بولا. کیا آپ تصور کرتے ہو یہاں جی کو مسجد ہو اور اس کو شراب خانہ بنا دیا جائے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں دینی مدارس ہیں، یہاں دین کے علم سیکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے. یہ دینی مدارس کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ اس جگہ پہ نہیں ہو سکتا. اگر دینی مدارس ختم ہو گئے تو میں نے کہا آپ کا دین بھی ختم ہوگا. اگر آپ کا دین، اپنا دین بچانا چاہتے ہو تو دینی مدارس کی خوب خدمت کرو، تاکہ یہ باقی رہیں گے تو ہمارا دین بھی اللہ تعالیٰ سامنے